افغانستان کے دارالحکومت کابل کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ بدھ کی شام شہر کی مسجد میں ہونے والے خودکش بم دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے، جبکہ 33 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دھماکے میں ایک بااثر عالم دین بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ حملے کی ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم داعش غیر ملکی افواج کے ملک سے انخلاء کے وقت سے اب تک کئی بڑے حملوں کی ذمہ داری لے چکی ہے۔ یہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کا پہلا سال مکمل ہونے کے بعد ملک میں ہونے والا تازہ ترین حملہ ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے ہونے والے ایک اور حملے میں طالبان سے منسلک ایک عالم دین کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے اس وقت نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جہانگیر خٹک۔ تھینک یو فار یور ٹائم جہانگیر صاحب۔ یہ بتائیے، طالبان اپنی حکومت کی کارکردگی کے دفاع میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کا دعویٰ کرتے آئے ہیں، کیا داعش کی دہشت گردی کا خطرہ اور ان کے حملوں سے ہونے والا جانی اور مالی نقصان ان کے نزدیک غیر اہم ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور اسٹریٹجی نظر آتی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ ارم۔ دیکھیے، طالبان کی جانب سے ابھی تک تو کافی ڈسمسو رویہ رہا ہے۔ جب سے پوچھا گیا کہ داعش جو ہے اس کی طاقت بڑھ رہی ہے افغانستان میں، تو انہوں نے اس کو ڈسمس کیا کہ نہیں، ہمارے لیے ہیڈیک ہے، لیکن ہم نے ان کو پہلے بھی ڈیفیٹ کیا، ابھی بھی ڈیفیٹ کریں گے۔ لیکن جب سے طالبان حکومت میں آئے ہیں تو میرا خیال یہ کہ وہ جو حکومتی عمل ہے جس سے وہ خود یعنی ان کے جتنی بھی حکومت میں افراد ہیں، ان کا ظاہر ہے کہ حکومت میں کوئی تجربہ سابقہ ہے نہیں، تو وہ زیادہ تر اس طرف ان کی توجہ چلے گی، اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تک کوئی بڑا آپریشن نظر نہیں آیا داعش کے خلاف۔ شروع کے دنوں میں کچھ ایسی خبریں ضرور آئی تھیں کہ طالبان نے کچھ آپریشنز کیے ہیں، لیکن اس کے بعد طالبان جو ہیں وہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ کافی ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے ہیں، جہاں پر کہ داعش کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ آپ نے جس طرح یہ ذکر کیا اس حملے کا، جو کہ کابل میں ایک مسجد میں ہوا جس میں 21 افراد شہید ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں، اس سے پہلے ایک ہفتہ پہلے کابل ہی میں ایک مدرسے میں بھی اسی قسم کا حملہ ہوا تھا، جس میں ایک اور جو پرو طالبان عالم تھے، رحیم اللہ حقانی، وہ بیچ میں انہوں نے اپنی جان گنوائی، وہ فوت ہوئے بیچ میں۔ اور اس کے بعد خبریں یہ آئیں کہ داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی، بیکاز جو رحیم اللہ حقانی تھے وہ مشہور تھے کہ وہ داعش کے خلاف کافی تقاریر کرتے تھے۔ اب جو یہ حملہ ہے، اب تک تو گرچہ کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن جو اشارے مل رہے ہیں تو وہ محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ شاید داعش ہی اس میں شامل ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ طالبان اس وقت جب افغانستان ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، غربت پھیلی ہوئی ہے، بیماری، افلاس اور ہنگر یعنی بھوک پھیلی ہوئی ہے، اور جو افغانستان کی جو اکانومی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، صحت عامہ کا نظام تقریباً بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کے بچوں کے سکولز ہیں، سیکنڈری سکولز کافی افغانستان کے بڑے حصے میں آج بھی بند پڑے ہیں، تو افغانستان میں جو صورتحال سیاسی ہے وہ پہلے سے کافی منقسم سیاست تھی، اور ساتھ یہ کہ حکومت جو تھی اس میں کچھ گرفت تو نظر آئی کہ انہوں نے کافی جگہوں پر جو لا اینڈ آرڈر تھا اس کو کچھ انہوں نے کنٹرول کیا، لیکن داعش کا دوبارہ واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ طالبان ان کو ان جگہوں پر کنٹرول کرنے میں یا ان کو ڈیفیٹ کرنے میں ابھی تک ناکام ہوئے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ خطرہ اور بڑھ سکتا ہے، اور طالبان نے اگر کچھ نہ کیا تو افغانستان میں انسیکیورٹی بڑھ سکتی ہے۔ جی، یہ بتائیے گا جہانگیر صاحب کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس خدشے کا اظہار کرتی آئی ہے کہ طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان القاعدہ اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بن سکتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایمن الظواہری کی ہلاکت سے یہ امکان کم ہوا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیے، یونائٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرزمین جب طالبان نے کابل پر وہ آئے اور وہاں پر انہوں نے اپنی قبضہ کیا، تو اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پر آج بھی 16 دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، جن میں داعش اور القاعدہ اور ٹی ٹی پی، اور پھر اسلامک وہ جو ازبکستان کے جو اسلامسٹ ہیں، چائنیز اسلامسٹ ہیں، اور بہت سارے جو مختلف گروپس ہیں جو کہ اپنی اپنی ریاستوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان تمام کی موجودگی کا اظہار کے بارے میں رپورٹس یونائٹڈ نیشنز دے رہی ہے۔ ایمن الظواہری کے جانے کے بعد میرا نہیں خیال کہ القاعدہ ختم ہوئی ہے افغانستان میں، یا دوسرے دہشت گرد گروپ جو اس وقت یعنی یو این ڈیزگنیٹڈ دہشت گروپ ہیں جو کہ اس وقت بھی افغانستان کی سرزمین پر موجود ہیں،
کچھ ایسے گروپ ہیں جن کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ طالبان حکومت کے باقاعدہ رابطے ہیں ان کے ساتھ، اور کچھ ایسے ہیں جس طرح کے داعش ہو گیا جن کے خلاف جو آپس میں لڑ رہے ہیں بیسیکلی. یہ بتائیے گا جانے سے پہلے کہ پاکستان کے علاقے سوات اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں افغان طالبان کے حامی تحریک طالبان پاکستان کی گرفت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کتنی پریشان کن صورتحال ہے؟ بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہے. دیکھیے اچانک تو نہیں، لیکن خبریں تو آنا شروع ہو گئی تھی اس سال کے شروع سے. خبریں آنا شروع ہوئی تھی نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان سے کہ وہاں پر طالبان دیکھے جا رہے ہیں انکریزنگ نمبرز میں. پھر اس کے بعد سوات میں آیا، لیکن سوات کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلی اس لیے کہ جب انہوں نے کچھ سیکیورٹی آفیشلز کو جو ہے اغوا کیا، اس کے بعد وہ ہیڈ لائنز بنی. اور پھر اس کے بعد طالبان کی جانب سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو پاکستانی حکومت اور طالبان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے افغان طالبان کے توسط سے، ان کو ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انہوں نے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستان سے پوری طرح سے نکلے بھی نہیں تھے، ہم تو آج بھی موجود ہیں. لہٰذا ان کی موجودگی تھی اور کافی بڑی تعداد میں واپس سوات ویلی آنے کی اطلاعات ہیں. یقیناً اس سے خوف کی فضا بھی پھیل رہی ہے کیونکہ لوگوں کو ان کا دور نہیں بھولا ابھی تک. اور ساتھ یہ کہ ریاست سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر اگر طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان جو سیز فائر کی ڈیل ہوئی ہے، جس کی طرف طالبان نے اپنے جو ایک بیان ان کا حالیہ دنوں میں آیا ہے اس میں اشارہ بھی ہوا ہے، تو آخر اس کی جزیات ہیں کیا، اس کے اندر کیا فیصلہ ہوا، کس بنیاد پر پاکستان سیز فائر پر آمادہ ہوا. اور یہ کہ وہ افراد جو کہ پاکستانی حکومت کو مطلوب تھے، کیا وہ کسی کورٹ آف لا کو فیس کریں گے؟ یہ بڑے سوالات ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا.